السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ امام ابن حبان البستی التمیمی ابو حاتم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ایک ہیں۔ اس بات کی ضرورت تھی کہ ان کے منہج پر، منہج جرح و تعدیل پر، منہج حدیث پر مفصل ترین دراسہ ہو تاکہ ایک ایک بات واضح ہو۔ تو الحمدللہ ہم بھی چونکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی جرح و تعدیل کی تمام کتابوں کو ایک نسق کے ساتھ، حروف تہجی کے ساتھ جمع کر کے شائع کر رہے ہیں، اس دوران جتنا بھی کام امام ابن حبان پر ہوا وہ الحمدللہ ہمارے مطالعہ میں تھا، PDF میں، شاملہ میں، وغیرہ وغیرہ، جیسے بھی ممکن ہوا وہ ہم نے اکٹھا کیا، کافی کتابیں بھی خریدیں۔ تو امام ابن حبان رحمہ اللہ کے منہج پر، ان کے حالات پر ہمیں یہ 4 جلدوں میں کتاب ملی۔ ابھی تک امام ابن حبان پر سب سے زبردست کام ان کے منہج حالات پر تطبیقی انداز میں وہ یہ کام ہے۔ یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے۔ جیسے ہماری عادت ہے علوم حدیث کی خدمت ہمارا شعار ہے، الحمدللہ اللہ اسے قائم اور دائم رکھے۔ تو اسی نسبت سے ہم بڑی زیادہ کتابیں ڈیجیٹل پرنٹنگ سے وہ ہم شائع کرتے ہیں تاکہ جو کتابیں ادھر دستیاب ہی نہیں ہیں پاکستان میں وہ ادھر اسی بہانے عام ہو جائیں گی، اور طلبہ علوم حدیث جن کو شوق ہے اس فن کو سیکھنے کا، پڑھنے کا، ان تک یہ کتابیں پہنچ جاتی ہیں۔ الحمدللہ یہ کتاب بھی ہم نے پرنٹ کروا دی ہے۔ ابو موسیٰ صاحب، ابو موسیٰ ڈیجیٹل پرنٹنگ والے، لاہور والے، یہ ہم نے ان سے کام کروایا ہے اور بہت اچھا ان کا رزلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد امام ابن حبان رحمہ اللہ کے حالات پر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں حالات کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جس زمانے میں امام ابن حبان پیدا ہوئے اس دور میں کیا کچھ تھا، سیاسی کیا حالات تھے، پہلے وہ ذکر ہے۔ پھر ابن حبان صاحب کے حالات کا، پھر ابن حبان صاحب کی عقیدہ پر بڑی تفصیلی بحث ہے، پھر امام ابن حبان کی فقہ پر بحث ہے۔ اللہ اکبر! پھر امام ابن حبان کے اخلاق پر بحث ہے، پھر بعض وہ تہمتیں، وہ الزامات جو امام ابن حبان پر لگے ان پر مصنف نے بحث کی ہے۔ یہ دوسرا والیوم ہے۔ سبحان اللہ! اس کتاب میں سب سے پہلی بحث امام ابن حبان کی کتب، جو انہوں نے بڑی زیادہ کتابیں لکھی ابن حبان صاحب نے، اکثر وہ غائب ہی ہیں، اکثر مفقود ہیں، لیکن جو دستیاب ہیں وغیرہ وغیرہ ان پر تفصیلی بحث ہے۔ یہ پہلے علم حدیث پر کتابیں، پھر تربیہ سلوک پر کتابوں پر بحث ہے، پھر صحیح ابن حبان کا اصل نام التقاسیم والانواع ہے، جو نسخہ ہمارے پاس ہے وہاں لکھا نا اوپر التقاسیم والانواع، صحیح ابن حبان کا اصل وہ نام ہے، اس پر بحث ہے، اس کے منہج پر بحث ہے۔ اللہ اکبر! امام ابن حبان رحمہ اللہ سے جو تھوڑے بہت اوہام ہوئے صحیح ابن حبان میں، پھر ان پر یہ مفصل بحث ہے۔ اللہ اکبر! پھر صحیح ابن حبان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، امام ابن حبان کی تصحیح کا کیا حکم ہے، پھر ان پر بحث ہے۔ اللہ اکبر! اسی طرح یعنی ایک محدث کے ہر زاویے پر مؤلف نے اس کتاب میں بحث کی ہیں۔ اللہ نے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! راویوں کے
کون سے راویوں سے ابن حبان صاحب نے روایتیں لی ہیں، ان پر بحثیں کی ہیں۔ جرح و تعدیل پر ابن حبان صاحب کی کون سی کتابیں ہیں، ایک ایک کتاب پر تفصیلی بحث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن حبان رحمہ اللہ بہت بڑے ناقد تھے، ائمہ جرح و تعدیل اور ائمہ علل تھے، تو ان کے نقد کا کیا منہج ہے اس پر ساری بحث ہے۔ پھر ابن حبان اور دیگر محدثین کے ہاں عدالت، راوی عادل ہونا چاہیے، اس پر مؤلف نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجہول راوی ابن حبان اور دیگر محدثین کے ہاں اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے۔ جلد نمبر 2 میں یہی بحث ہے۔ جلد نمبر 3 جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں اور منفرد بحثیں فاضل مؤلف صاحب نے کی ہیں۔ سب سے پہلی بحث کی ہے ضبط، الضبط بین ابن حبان والمحدثین، یعنی جیسے عدالت پر بحث کی ویسے امام ابن حبان اور محدثین کے ہاں ضبط کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ راوی ضابط ہونا چاہیے، ہے نا شرط، اس پر یہ مفصل بحث ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابن حبان نے اپنی جرح و تعدیل کی کتابوں میں جرح و تعدیل کے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، یہ مفصل دراسہ ہے۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ کے وہ روات جن پر ابن حبان نے جرح کی ہے اور وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے راوی ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے ہاں۔ اس طرح ایک ایک چیز پر انہوں نے بحث کی ہے۔ یہ ساری وہ مصطلحات ہیں، جرح و تعدیل کے الفاظ ہیں جو امام ابن حبان نے ان کو استعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری وہی بحث ہے، یعنی یہ پوری جلد تقریباً 500 صفحہ یہ امام ابن حبان نے جو جرح و تعدیل کے الفاظ استعمال کی، یہ انہی پر ہے۔ 5ویں جلد، سبحان اللہ، یہ نچوڑ ہے ساری کا، ساری کتاب کا۔ اس کتاب میں فاضل مؤلف نے، اللہ اکبر، امام ابن حبان کے شیوخ پر بحث کی ہے۔ سب سے پہلے صحیح ابن حبان میں شیوخ، دیگر کتابوں میں شیوخ ابن حبان کی، ان پر بحث کی ہے۔ جن شہروں کی طرف ابن حبان نے سفر کیا اور اپنی حدیث بیان کرتے ہوئے ان شہروں کا ذکر کیا، یہ بھی ایک ایمان فروز داستان ہے کہ ابن حبان کتنا محنتی امام تھا۔ دنیا کا چپا چپا اس محدث نے پھرا، حدیثیں اکٹھی کی، علم اکٹھا کیا، پھر کتابوں کو مدون کیا۔ یہ ساری وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بڑی تفصیلی بحث ہے جن راویوں پر ابن حبان نے جرح و تعدیل کے لحاظ سے بحث کی ہے، جرح و تعدیل کے لحاظ سے، یہ ان راویوں پر ساری بحث ہے۔ فاضل مؤلف نے جرح و تعدیل کے الفاظ کے اعتبار سے یہ بحث اکٹھی کی ہے۔ ثبتن ثقتن ثقۃ الا فلاں صاحب حدیث یحفظ صدوق مستقیم الحدیث جدا مستقیم الحدیث، یعنی جرح و تعدیل کی اصطلاحات کے اعتبار سے جو حکم لگائے ابن حبان صاحب نے، ان کے اعتبار سے سارا جمع ڈٹا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بحث پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابن حبان کتنے دقیق و نظر تھے، کتنے باریک بین تھے۔ اللہ اکبر۔ جو راوی پر حکم لگایا تو بڑی زیادہ احتیاط کے ساتھ لگایا۔ الحمدللہ۔ یہ چاروں جلدوں کا مختصر تعارف جو میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے منہج پر بڑی کتابیں ماشاءاللہ چھوٹی موٹی لکھی گئی ہیں، لیکن سب سے مفصل یہ کام ہے۔ یہ 4 جلدوں میں ہے، 70 گرام آئی کے کاغذ، ہم بہت اچھا جو پاکستان کا سب سے معیاری کاغذ ہے 70 گرام آئی کے، ہم وہ لگاتے ہیں، اس پر بھی ہم نے وہی لگایا ہے۔ اکثر کتابوں پہ ہمارا یہی کاغذ چلتا ہے الحمدللہ۔ اب تو ہم نے قانون بنا دیا ہے کہ 70 گرام آئی کے سے کم ہم نے شائع کرنے نہیں کوئی کتاب۔ اللہ تعالیٰ فاضل مولف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
بارک اللہ فیکم.